اور امام سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی دعا میں ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک تیری اطاعت میں بسر ہو، اور جب کہیں، یہ ہمارے لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایسی دعا کرو کہ جب کہیں میں تیرے راستے سے کہیں اور ہونے لگوں تو زندگی کی وجہ مجھے موت دے دے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ طول عمر فقط ضروری نہیں ہے، عرض عمر، زندگی کی کوانٹٹی کتنی ہے اس سے زیادہ اہم ہے زندگی کی کوالٹی کیسی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 60 برس کی زندگی جن کی ہوتی ہے 600 برس کا کام کر کے جاتے ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ کاش اس جملے کی میں تفصیل آپ کے سامنے کبھی پیش کر سکوں، اس کا مطلب کیا جو میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے۔ کیا کہنے، کیا فکر ہے، ماشاءاللہ۔ نہ اب میرا جملہ سن لیجیے گا۔ ہم نے تو تاریخ اسلام میں ایسی شخصیت بھی دیکھی ہے کہ جن کی ظاہری حیات فقط 6 ماہ کی ہے، لیکن وہ بچے قیامت تک کے لیے باب الہوائی ہے۔ تو زندگی کی فقط کمیت اہم نہیں ہے، کیفیت بھی تو اہم ہے۔ زندگی 18 برس کی ہے، ہم شکل پیمبر ہیں، رفتار و گفتار و کردار۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ زندگی 34 برس کی ہے، قیامت تک کے لیے باب الحسین کا لقب علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اور یہ تو میں نے شہیدان کربلا طالب المعصومین کی مثال دے دی، ورنہ خود کتنے علماء کی زندگی 60-70 برس کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا اثر 1200 سال سے جاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اسے موت نہیں آئی ہے، پھر اس نے 60-70 سال کی ایسی پربرکت زندگی گزاری، اس کو کہتے ہیں برکت۔ دیکھیں آپ کو یہ جو برکت کی اصطلاح ہے نا، اور اس کا جو مفہوم ہے اتنا خوبصورت ہے، یہ آپ کو اس وقت کے لیٹسٹ ہیومن سائنسز میں یا بایولوجی یا کیمسٹری میں اس طرح سے نہیں ملے گا۔ یہ برکت کا مفہوم صرف آپ کو مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں ملے گا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ برکت وہ چیز نہیں جسے آپ ناپ سکیں، برکت وہ چیز نہیں جسے آپ لیبورٹری میں ٹیسٹ کر سکیں۔ جیسے کہ سرکار ختمی مرتبت کی دعا بھی ہے، ارشاد فرمایا انہوں نے کہ اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم، روز دعا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کہ اے پروردگار مجھے اس دن کا تو خاص خیر عطا فرما دے۔ پتہ چلا رسول اللہ کی اس دعا سے سمجھ میں آتا ہے ہر دن کا الگ خیر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس دن کے خیر کو مس کر دیا، اب یہ گیا، اب یہ ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا، واپس نہیں آنے والا یہ دن۔ تو ہر روز کوئی نہ کوئی خیر کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوچئے گا کہ آج مجھ سے کوئی خیر سرزد صادر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم ونورہ، اور پروردگار آج کے دن کے خیر کا سوال کرتا ہوں، آج کے دن کے نور کا سوال کرتا ہوں، وہداہ، آج کے دن کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں، وبرکتہ، آج کے دن کی برکت کا سوال کرتا ہوں۔ روز ایک نیا نور، نئی ہدایت، نئی برکت۔ یہ وہ ہے کہ جو تھوڑا کر کے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا ہے۔ خدا میں بس جانے کے لیے بہت زیادہ میں طول نہیں دینا چاہتا۔ میں نے عرض کیا کہ زندگی طولانی ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پربرکت ہو۔ اور مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے 60 سال کی زندگی میں کوئی 600 سال کا کام کر کے جائے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی اچھی تفسیر لکھ کے جائے کہ جو 600-700 سال تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ تو آپ نے علماء کی مثال دے دی، بھائی یہ بھی ممکن ہے نا کہ آپ اتنی اچھی اولاد تربیت کر کے جائیں کہ وہ اپنی اچھی اولاد کی تربیت کرے، اور اس کے بعد وہ اپنی اچھی اولاد کی تربیت کرے، نسلاً بعد نسلاً، چونکہ آپ نے اپنی اچھی اولاد تربیت کی تھی، یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہے کہ 600-700 سال، 1000 سال تک جو وہ نیک عمل کرتے رہیں گے، جو ان کی ایک ایک سانس علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت میں کٹے گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ کی زندگی پھر 70 سال کی نہیں، پھر آپ کی زندگی 1000 سال کی ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ شیخ عباس قمی کے نام سے کون واقف نہیں جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے نا؟ اب کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتاب خانوں کے کونوں میں پڑی رہتی ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن ایک کتاب انہوں نے ایسی لکھی بابرکت، مفاتیح الجنان۔ آپ میں سے یقیناً ہر ایک کے گھر میں ہوگی شاید وہ۔ شیخ عباس قمی آخری عمر تھی ان کا انتقال بائی دا وے مشہد میں ہوا، وہ ہیں قم کے لیکن انتقال نجف میں ہوا ہے ان کا، بلکہ ان کی جو قبر ہے وہ صحن مبارک امیر المومنین میں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہ نجف میں تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں۔ ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا نجف سے مشہد امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، تو آیا شیخ عباس قمی سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ
میں جا رہا ہوں مشہد، آپ کی طرف سے بھی سلام پیش کروں گا. تو شیخ عباس قمی بہت رنجیدہ ہو گئے اور گویا یہ کہنے لگے کہ میں اب عمر کے حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ سفر نہیں کر سکتا، اور لگتا ہے کہ اب مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت اب نصیب نہیں ہو سکے گی. تو اس وقت اس شخص نے جواب دیا کہ آپ تو فکر نہ کریں، اس لیے کہ امام رضا کے ہر زائر کے ساتھ اس کے ہاتھ میں شیخ عباس قمی ہے اللہ اکبر. وفات الجنان کی صورت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی امام رضا علیہ السلام کے ہر زائر کے ثواب میں آپ شریک ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ہر زائر کے ثواب میں آپ شریک ہیں. ایسی پربرکت زندگی. یہ ہے زندگی، خالی کوانٹٹی نہیں ہے، یہ عدد فقط نہیں گزار رہے، ان کی زندگی میں وہ کیفیت ہے، وہ گویا زندگی پر نور ہے، نور محمد اور آل محمد سے. بس جان گرامی، یہ آج کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا میسج تھا میرے لیے اور آپ کے لیے. ایسے علماء کی مثالیں بہت ہیں. میں علماء کی مثالیں بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے معصومین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی بھی مثال دے دی، لیکن ہم اپنے لیول پر اگر آ کے سوچیں، ابن بابوے جو شیخ صدوق کے نام سے معروف ہے، آپ نے شیخ صدوق کا نام یقیناً سن رکھا ہوگا، اور ہم نے بھی امام رضا علیہ السلام کے جو جشن پڑھا تھا اس میں شیخ صدوق کا حوالہ بھی دیا تھا. محمد بن علی بن حسین بن بابوے قمی، تو ان کا اصل نام محمد ہے، ان کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے، اور ان کے جو جد اعلیٰ تھے وہ بابوے تھے، لہٰذا ابن بابوے قمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو قبرستان رے میں مدفون ہے، تہران کے قریب. تو ان کے والد علی جو ہے 50 سال کے ہو گئے تھے، اور یہ کب کی شخصیت ہے؟ غیبت صغرا کے زمانے کی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا شروع ہو چکی ہے، اور غیبت صغرا کے بعد پھر غیبت کبریٰ ہے. تو غیبت صغرا میں جو نواب اربعہ تھے، یعنی 4 وہ خاص نائب کہ جو براہ راست رابطے میں تھے امام زمانہ علیہ السلام کے، ان میں سے تیسرے نائب جو ہیں حسین بن روح نوبختی، ان کے زمانے میں شیخ صدوق کے والد تھے. تو شیخ صدوق کے والد 50 سال کے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی. تو حسین بن روح کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، آپ یعنی مولا سے کہیے گا کہ کوئی مجھے دعا دے دیں ایسی کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری نسل آگے بڑھے. اللہ اکبر. امام زمانہ علیہ السلام نے خط لکھا شیخ صدوق کے والد کو، جس میں یہ کہا کہ سیولد لک ولد مبارک، اللہ تمہیں ان قریب ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو بہت بابرکت بیٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زمانہ علیہ السلام نے کہا بابرکت بیٹا ہے وہ. سبحان اللہ. جیسے حضرت حجت بابرکت کہتے ہیں تو پھر کیا شان ہوگی. مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا. پھر امام کی چونکہ خوشخبری تھی لہذا بیٹا عطا ہوا، اور ان کا نام انہوں نے محمد رکھا. یہ 70 سال کی عمر تھی اس بیٹے کی عمر، یعنی شیخ صدوق کی جو عمر ہے وہ 70 سال ہے. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان میں سے ایک ہے من لا یعذرہ الفقیہ، یعنی جس کے پاس فقیہ نہ ہو تو وہ کیا کرے. ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا. یہ 1200 سال پرانی تقریباً کتاب ہے یا 1100 سال پرانی کتاب ہے، لیکن ایسی کتاب لکھی، میں نے عرض کیا نا 70 سال کی بظاہر زندگی ہے لیکن کام دکھایا ہے 1000 سال کا. اس کتاب کے بغیر آج کوئی فقیہ فتویٰ دے نہیں سکتا، ناممکن ہے. جب تک اس کتاب کو نہ پڑھ لے کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی کیفیت بابرکت ہے، ایسی عمر، ایسی زندگی. تو اپنے لیے اور ہم اور آپ کچھ سوچ کے جائیں، کوئی ایسا اچھا کار خیر، میں نے کہا نا چاہے وہ اولاد کی تربیت ہی ہے، انشاءاللہ ایسا صدقہ جاریہ ہو کہ آپ کی زندگی ہے 80 سال کی، آپ کا جو ثواب ہے وہ چل رہا ہے 1000 سال تک. انشاءاللہ 1000 بھی کیوں کہوں، ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک اور قیامت تک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. یعنی بے شمار شاگرد تربیت کے شیخ صدوق نے، جن میں سے ایک تھے شیخ مفید، کہ شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ایک تھے شیخ توسی، جنہوں نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی. اب جو شیخ توسی نے کام کیا ہے اس ثواب میں شیخ صدوق شریک ہے، جو شیخ مفید نے کام کیا اس ثواب میں شیخ صدوق شریک. یعنی عجیب و غریب شخصیت تھی، بلکہ خود فخر سے کہا کرتے تھے کہ انا ولدت بدعاء الحجہ، میں تو وہ ہوں کہ جو حضرت حجت کی دعا سے پیدا ہوا ہوں.